رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انفرادیت ظاہری اعضاء کے لحاظ سے بخاری شریف کے اندر متعدد مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر اس کو مختلف ترجمۃ الابواب کے اندر اس کو ذکر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو جماعت کروا رہے تھے، تو جس وقت جماعت ہو رہی تھی آخری صف میں، پہلی صف نہیں، دوسری نہیں، آخری صف میں ایک صحابی نے نماز کے اندر کوئی غلطی کی، اور غلطی کا تعلق حدیث کا اگلا مضمون بتاتا ہے کہ اس کا تعلق ظاہری غلطی سے نہیں تھا، یعنی کھڑے نماز میں تھے، نماز میں کھڑے ہو کے کوئی خیال آ گیا ذہن کے اندر، اور اس پہ آیا تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی وسوسہ خیال آ جائے تو اسے دور کیا جائے، یعنی مزید آیا ہے تو اس میں سوچ و بچار نہیں شروع نہ کی جائے، اگرچہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن جو ہے حکم یہ ہے کہ اس وسوسے خیال کو دور کیا جائے۔ تو جب آخری صف میں اس صحابی سے یہ غلطی ہو گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو صحابہ کی طرف منہ کر کے خطاب کیا، میرے صحابہ ہل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میری نظر قبلے کی طرف ہوتی ہے اور مجھے پیچھے کی کوئی خبر نہیں ہوتی؟ تمہارے ذہن کے اندر کیا یہ ہے کہ جب میرا دھیان قبلے کی طرف ہے، میں نماز پڑھا رہا ہوں اور مجھے پیچھے کی کوئی خبر نہیں؟ یہ تمہید بیان کرنے کے بعد قسم کھا کے محبوب فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ لَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ، خدا کی قسم میرے صحابہ مجھ سے نہ تمہاری نماز کی ظاہری حالت رکوع اور سجود پوشیدہ ہوتے ہیں، نہ مجھ سے تمہاری دل کی کیفیت پوشیدہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ میرا دھیان قبلے کی طرف ہے، میں ہر صحابی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، کون رکوع ٹھیک کرتا ہے، کون ٹھیک نہیں کر رہا، کس کا سجدہ ٹھیک ہے، کس کا سجدہ ٹھیک نہیں، یہ ظاہری حالت ہے نماز کی، اور میں ظاہری تو ظاہری رہی، دل کی کیفیت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کون کھڑا نماز میں ہے، دھیان اس کا اپنی دکان پہ لگا ہوا ہے، کھڑا نماز میں ہے، خیال اس کا گھر میں ہے، کھڑا نماز میں ہے، سوچ و بچار کہیں اور گئی ہوئی ہے۔ میرے صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھنی ہو تو دھیان سے پڑھا کرو، نماز کی ظاہری حالت بھی دیکھتا ہوں، باطنی حالت بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اس حدیث کے اندر یہ بھی لفظ ہے، فرمایا اللہ نے مجھے دیکھنے کی وہ پاور دی، فرمایا جس طرح مجھے آگے نظر آتا ہے ویسے ہی پیچھے بھی نظر آتا ہے۔ اگر دھیان میرا آگے ہے تو یہ نہ دیکھو پیچھے کی صورتحال مجھ سے مخفی ہو گئی، فرمایا نہیں، اللہ نے پاور اتنی دی ہے، صرف میری نگاہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتی، میری نگاہ تمہارے باطنی معاملات کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔